الیکشن کمیشن نے بلے کے نشان سے متعلق فیصلے پر اپیل دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، کہا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، حکم امتناع خارج کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکم امتناع دیتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان جاری کرنے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے بیشتر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے لگے۔ حلقہ این اے 71 سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ کے کاغذات نامزدگی مسترد، ان کی بہو عروبہ ڈار کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد قرار۔ ساس بہو کے کاغذات سوشل سیکیورٹی واجبات کی عدم ادائیگی اور اثاثے ظاہر نہ کرنے پر مسترد ہوئے۔ این اے 15 مان صحرا سے اعظم سواتی کے کاغذات نامزدگی مسترد۔ ملتان سے شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانوں کے وکلا بھی ریٹرننگ آفیسر کو اعتراضات پر مطمئن نہ کر سکے۔ اعتراضات پر فیصلہ شام کو سنایا جائے گا۔ ادھر میاں والی سے پی ٹی آئی لیڈی ونگ کی ضلعی صدر امارہ نیازی گرفتار۔ 9 مئی واقعات میں مطلوب امارہ نیازی کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے ضلع کچہری پہنچی تھیں۔ پی بی 171 سے حماد اظہر کے تائید اور تجویز کنندگان کا ہراساں کیے جانے پر عدالت سے رجوع۔ لاہور سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات پر اعتراضات کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز۔ مریم نواز کے 1 قومی اور 4 صوبائی حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور۔ این اے 119 سے اعتراض دائر۔ لاہور سے بلاول بھٹو کے کاغذات پر اعتراضات کا فیصلہ کچھ دیر میں سنایا جائے گا۔ این اے 242 کراچی سے شہباز شریف اور ملتان سے جہانگیر ترین کے کاغذات پر اعتراضات دائر ہیں۔ چودھری شجاعت کے 2 صاحبزادوں چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین کے کاغذات کلیئر قرار۔ ملتان سے ہی یوسف رضا گیلانی کے کاغذات کی جانچ پڑتال مکمل۔ این اے 102 فیصل آباد میں عابد شیر علی کے کاغذات پر اعتراض عائد۔ تمام امیدواروں کے کاغذات پر فیصلہ ہو جائے گا۔ منظور یا مسترد ہونے پر اپیل 3 جنوری تک ہو سکے گی۔ بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 سال میں 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار کا اضافہ۔ 2018 میں بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی۔ 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ہو چکی۔ زمان پارک میں 7 کنال 8 مرلے کا گھر وراثت اور بنی گالہ میں 300 کنال اراضی بطور تحفہ ظاہر کیا۔ دوشا خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار ظاہر کی۔ بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی بھی بتائی۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا آج سے باضابطہ آغاز۔ پہلا جلسہ آج شیخوپورہ کے علاقے فاروق آباد میں شیڈیول۔ پارٹی صدر شہباز شریف جلسے سے خطاب کریں گے۔ لاہور میں نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل ہوں گے۔ ادھر نون لیگ نے بلوچستان سے امیدوار فائنل کر لیے۔ این اے 252 سے یعقوب ناصر، این اے 257 سے جام کمال امیدوار نامزد۔ پی پی 2 سے جعفر مندوخیل، پی پی 4 سے عبدالرحمان کھیتران، پی پی 7 سے نور محمد دمٹ، پی پی 8 سے دوستین ڈوم کی امیدوار ہوں گے۔ مخالفین الیکشن کو متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ ہے کہ الیکشن ملتوی کر کے 9 اور 10 مئی کی تاریخ دہرائی جائے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ادارے کسی کی انتخابی مہم نہ چلائیں۔ بتایا جائے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلانے والوں کے پیچھے کون؟ چیف کمشنر اسلام آباد کو صوبائی اختیارات دینے سے متعلق نوٹیفیکیشن آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیے گئے۔ کسی کو حفاظتی حراست میں لیے جانے کا فیصلہ کرنے کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے 89 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ اطلاق ماضی کے اقدامات پر بھی ہوگا۔ حکومت کو اسلام آباد کی حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم۔ جہلم سڑک کے ڈیزائن میں تبدیلی کا نیب کے سابق وزیر فواد چودھری کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت نے تفتیشی افسر کو تفتیش جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ فواد چودھری کی وکلا سے ملاقات کرانے کی اجازت بھی دی۔ وکیل فیصل چودھری تفصیلات نہ ملنے کا شکوہ کرتے رہے۔ ادھر فواد چودھری نے توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کو چیلنج کر دیا۔
मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। हमारा मंशूर आवाम की आवाज है। बिलावल भुट्टो माजी की बजाय मुस्तकबिल की बात करते हैं। सबको आवाम और मईशत का सोचना होगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही हैं। दोनों ने कराची को नजरअंदाज किया। शफाफ इलेक्शन ही मुल्की मफाद में है। अवामी मैंडेट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम पर किसी का हक है। इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। हमने किसी के खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं की। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने बैतुल माल पोर्टल ऐप का इफ्तिताह भी कर दिया। मुस्तहिक और ज़रूरतमंदों को इमदाद के हसूल में आसानी होगी। तालीमी वज़ाइफ और मैरिज ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। किसान इत्तेहाद पाक फौज और हुकूमत के साथ है। आर्मी चीफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। और उम्मीद है मसाइल हल भी होंगे। किसान इत्तेहाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ कोऑर्डिनेटर हाशिम डोगर बोले, हमारा सबसे बड़ा मसला खाद की दस्तयाबी है। ऐसे मिलती है जैसे भी बिजली तकसीम कार कंपनियों की ओवर बिलिंग भी रोकी जाए। कराची के इलाके नाजमाबाद 2 नंबर के पानी की गैर कानूनी लाइन फटने से फवारा उबल पड़ा। हजारों गैलन पानी सड़क पर बहकर जाया हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात पेश आईं। वाटर बोर्ड के अमले ने लाइन बंद कर दी। मुल्क में खुश्क सर्दी के डेरे। पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। 4 रोज में 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की फ्लाइट्स ऑपरेट न हो सकी। इस दौर में मौसम अबर आलू। चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हुई। और भारतीय क्रिकेटर धोनी 16 साल बाद भी पाकिस्तानी खानों का जायका ना भूले। एक फैन को पाकिस्तान जाकर वहां के खाने नोश करने का मशवरा दे दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धोनी आखिरी बार 2006 में पाकिस्तान आए थे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के लाहौर और सरगोदा से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों से कागजात दुरुस्त करा दिए गए। लाहौर के हलका NA 119 से एतराज़ आयद। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं, उनके नाअहली मुअत्तल हुई है। सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। NA 120, PP 80, 159, 160 और 165 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। मरियम नवाज के तर्जुमान ने कहा कि पार्टी जिन हलकों से फैसला करेगी, मरियम नवाज वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। आपको बताएं कि मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मरियम नवाज की NA 119 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ आया। दीगर हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मरियम नवाज की नाअहली मुअत्तल हुई है, सज़ा मुअत्तल नहीं हुई। एतराज़ कुनिंदा की जानिब से ये एतराज़ दायर किया गया है।